الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا مشہور ہونا اور اس مہینے کی خصوصیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے، اور اس مہینے کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ یوم پیدائش کا مہینہ ہے، یعنی کہ ہمارے اور آپ کے تاجدار مدینہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں، یہ چھوٹا سا کلپ بنا رہا ہوں، اس میں کچھ اس کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ تک ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں، اور میسج یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی نام کو رکھنے والا ہے اور جس کا سب سے زیادہ دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر اگر نام لیا جاتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے نبی کا ناموں پہ نام رکھا جاتا ہے، یا پھر ہم نبی کا نام سب سے زیادہ لیتے ہیں، اتنا کوئی نہیں لے سکتا۔ جتنی محبتوں کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں یا اور کسی کا نام رکھتے ہیں، اور جتنی محبتوں کے ساتھ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، اور جتنی عظمت کے ساتھ، جتنی بڑائی کے ساتھ، جتنے اکرام کے ساتھ اپنے نبی کا نام لیتے ہیں، اتنے ہی محبتوں کے ساتھ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال، ہمارے اعضاء سے تمام کے تمام اعمال نکلنے والے، وہ سب نبی کے محبت والے ہوں، نبی کو نفرت والے نہیں ہوں، نبی سے نفرت والے نہیں ہوں، نبی سے محبت والے اعمال ہمارے بدن سے نکل رہے ہوں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ کا آنا، ہمارے اور آپ کے آقا کا دنیا کے اندر تشریف کا لانا صرف اس بات کا میسج تھا، اس بات کا میسج تھا کہ پورے کے پورے امت مسلمہ، یہاں تک کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، وہ سب کے سب اللہ کو جان جائے، پہچان جائے، وہ سب کے سب اللہ کو جان جائے، اللہ کو پہچان جائے۔ یہ دنیا میں ہمارے نبی کا مبعوث ہونا اس لیے تھا۔ ہمارے نبی جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو تاریکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارے نبی نے دنیا کے اندر وہ تاریکیوں کو محنت سے ختم کیا، دعاؤں سے ختم کیا، تکلیفوں کو اٹھا کے ختم کیا، بھوک کو برداشت کر کے ختم کیا۔ جس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو سویا نہیں، پوری رات اللہ کے سامنے بڑائی بیان کرنے میں اور امت کے لیے روتے ہوئے گزار دیا، پوری زندگی کبھی تیرے نبی کے آنکھوں کا آنسو خشک نہ ہوا، جس کے لیے، اس امت کے لیے تیرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو طلاق تک کو برداشت کیا، شہید ہو گئی اس کو برداشت کیا، خون سے لہو لہان ہو گئے اس کو برداشت کیا، سب کچھ برداشت کیا، صرف اس لیے کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ امت کے رہنما تھے، آپ امت کے رہبر تھے، آپ امت کے استاد تھے، اور ساری کی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا ہمارے اور آپ کے لیے، کہ ایک بھی اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پر رہ کر کے اللہ کی نافرمانی میں اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے نہ جائے۔
لیکن وہ محنت جو نبی نے کیا تھا، آج وہ محنت کو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ آج وہ محنت کو ہم لوگوں نے بھلا دیا کہ مدینہ منورہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام جب محنت کیے تو محنت کر کے میدان ایسا تیار کیا تھا کہ وہاں کے منافقین کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اول وقت میں نماز پڑھتا تھا۔ ماحول ایسا بنایا تھا، لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ نمازوں کی کوئی فکر نہیں، جھوٹ بولنے پہ عادی تیار ہو گئے، عادی ہو گئے، سچ بولنے کا نام نہیں، چغلی کر رہے، غیبت کر رہے، برائیاں کر رہے، اور لوگوں کے گھر پھوڑوانے کا کام کر رہے۔ اس امت کا کام یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی برائیاں کرے، اس امت کا کام یہ نہیں تھا کہ بے نمازی ہو کر مرے، اس امت کا کام یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی چغلیاں، برائیاں اور نہ جانے جتنے گناہ ہیں وہ سب کرے۔ ہم وہ امت نہیں ہے، وہ قوم نہیں ہے، ہم وہ امت ہے کہ جس امت کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ ہم وہ امت ہے، ہماری اور آپ کی اللہ نے قرآن مجید کے اندر تعریف فرمائی ہے۔ یہ گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں، جھوٹ بولنے، چغلی کرنے، غیبت کرنے کی وجہ سے نہیں، یہ جو اللہ نے ہماری اور آپ کی تعریف کی ہے وہ صرف اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے، برائیوں کو روکنے کی وجہ سے۔ یہ نبیوں والا کام ہے۔ نبی کا کام ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی میرا امت جہنم کی طرف نہ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، اس کے لیے ساری کچھ محنت تھی۔ آج ہم سب کے سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں۔ نبی کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس راستے پر چل رہے ہیں، جنت کے راستے پر ہے کہ جہنم کے راستے پر ہے، آپ کو اور ہم کو خود غور و فکر کرنا ہے۔ اور آخر میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا کے جاتا ہوں۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو لوگ نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، جو لوگ نبی سے سچی وفا رکھتے ہیں، جو لوگ نبی کے عشق میں اپنی جان کو قربان کرنے والے ہیں، میں ان لوگوں سے ایک گزارش کرتا ہوں۔ وہ گزارش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں، اور وقت نکالنے کے بعد 1000 بار، کوئی زیادہ نہیں ہوتا، 1000 بار درود شریف پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دے، پیش کر دے ہدیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں نے کبھی اپنے نبی کے لیے 1000 بار درود کبھی نہیں پڑھا تھا اپنی زندگی میں، لیکن میں نے کسی کا بیان سنا ہے کہ ہمارے اوپر نبی کے احسانات بہت ہیں کہ اگر اپنی طرف سے ہم نبی کا احسان کو ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اتنا نبی کا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ آپ سب یہ عہد کرو کہ ہم 1000 بار نبی کے محبت میں، نبی کے عشق کے لیے، نبی کی سچی وفا کے لیے، ہم ایک مولانا سے سنا تھا ہم نے کہ 1000 بار نظر کرنا ہے درود شریف پڑھ کر کے، اور اللہ سے کہنا ہے اے اللہ تیرے نبی کا میرے اوپر بہت احسانات ہے، ہم اس کو تو چکا نہیں سکتے، اے اللہ یہ درود شریف جو میں نے پڑھا ہے یہ میرے نبی کے لیے نظر ہے، میرے نبی کے لیے تحفہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ دنیا کا سب سے بخیل آدمی کون ہے، کنجوس آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے میرا نام اگر کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ سب سے بڑا کنجوس اور بخیل آدمی اللہ کے رسول نے اس کو بتایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہزاروں دفعہ ہمارے اور آپ کے نبی کا نام ہمارے نظروں کے سامنے سے گزر جاتا ہے، ہم کتنی بار درود بھیجتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جو بخیل ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ کے نبی پہ درود نہیں بھیجتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا جملہ ہے۔ اور بخیل آدمی جنت میں جائے گا؟
بخیل بخل کے لیے جنت نہیں ہے، سخاوت کے لیے، سخی کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ آپ نبی کے راستے پر آ جاؤ، نبی کے ڈگر پہ آ جاؤ، جو راستہ تیرے نبی نے بتایا ہے تیرے فلاح و بہبود کے لیے وہی راستہ کافی ہے۔ ایک بار چل کے دیکھو، دل سے اپنے چہرے کو نبی والا چہرہ بناؤ، اپنے حلیے کو نبی والا حلیہ بناؤ، اپنے لباس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ خدا کی قسم اس دنیا کے اندر جنت والا لطف نہ آئے تو کہنا۔ بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولنا کہ اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں مجھے 12 تاریخ سے 12 ربیع الاول سے پہلے 1000 بار درود پڑھ کر کے، درود پاک پڑھ کر کے اپنے نبی کے لیے تحفہ پیش کرنا ہے، کیونکہ اس امت کا نام اعمال نبی کے قبر اطہر میں 2 ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں۔ قبر اطہر کے اندر ہمارے اور آپ کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ کم سے کم اس بار کوئی ہمارا نام اعمال اگر نبی کے سامنے جائے تو یہ تو جائے آپ کی امت میں سے کسی نے آپ کے اوپر 1000 بار درود پاک کا ذکر کیا ہے۔